دینی و اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دینی کاموں پہ اجرت لینا یہ بہتر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فری پھوکٹ میں جب کوئی کام کریں گے تو کام بولو بھائی نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کوئی یتیموں کا کوئی ٹرسٹ تھا، اس کے لیے کسی نے پیسے دیے کاروبار میں، ٹرسٹ کے لیے پیسے دیے کئی لاکھ روپے، کسی تاجر کو دیے، اور یہ کہا کہ تم جو ہے نا کنٹینر خریدو ان پیسوں سے، اور اس کنٹینر سے جو کرایہ آئے گا تو یہ یتیم خانے میں دے دیا کرو، تاکہ میرا ایک ہمیشہ کے لیے سلسلہ بولو بھائی شروع ہو جائے۔ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ تاجر میرے پاس آیا کہ میں کنٹینر خرید رہا ہوں، یتیموں کے لیے پیسے آئے ہیں، اس کا اپنا کنٹینر کا کام ہے، تو میں یہ کنٹینر خرید کے رینٹ پہ دوں گا، جتنا کرایہ آئے گا جب تک یہ کنٹینر چلتا رہے گا یہ کہاں جائے گا کرایہ؟ میں نے کہا ایک بات یاد رکھو، آپ 2 کنٹینر خریدو۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس مثال سے سمجھ میں آئے گی۔ میں نے کہا ایک کے بجائے کتنے خریدو، کیونکہ آپ کا کنٹینر کا کام ہے نا۔ وہ 2 کنٹینر میں، ان میں ہر ایک کنٹینر آدھا آپ کا ہوگا، آدھا یتیموں کے سینٹر کا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر 40 لاکھ کا کوئی کنٹینر خریدنا ہے تو 20 لاکھ اپنے ڈالو اور 20 لاکھ یتیموں کے ڈالو اس میں۔ دوسرا جو 20 وہاں سے بچیں تو اگلا کنٹینر بھی آدھا آپ کا ہوگا، آدھا یتیموں کا ہوگا۔ تو ایک کے بجائے کتنے کنٹینر چلیں گے؟ 2۔ ارننگ جو آئے گی آدھی آپ کی ہوگی، آدھی بول لو یار اس میں یتیموں کو بولنے میں کیا جا رہا ہے، یتیموں کے لیے جائے گی۔ تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بات بھائی ایک میرا چلے گا ایک کنٹینر، ایک یتیموں کا چلے گا تو اچھا ہے نا، وہاں کی آدھی ارننگ میری آدھی۔ میں نے کہا نا 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 یہ حماقت نہیں کرنا۔ ہوگا یہ کہ جب ایک خالص یتیموں کا ہوگا تو پھر وہ یتیموں کی طرح ہی چلے گا، کیونکہ جو فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے وہ پھر ایسا ہی لنگڑا لولا ہی ہوتا ہے آج کل۔ وہ کنٹینر کراچی سے پشاور پہنچنے میں 3 سال لگا دے گا، اور آپ کا جو کنٹینر ہے نا وہ فوراً پہنچ جائے گا۔ ٹھیک، حالانکہ وہ دیندار ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، کہہ رہے ہیں یار میں خیانت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا جو مشورہ آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو آپ، ورنہ جو آدمی آپ کو کنٹینر لے کے دے رہا ہے میں اس کو کال کر کے منع کر دوں گا، اس کو کنٹینر بولو بھائی نہ لے کے دو۔ کہہ رہا چلو ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے دوسرا حملہ کیا کہ جو یتیموں کا کنٹینر ہوگا آدھا یتیموں کا آدھا میرا، اس کا میں پروفٹ نہیں لوں گا، وہ پروفٹ بھی سارا کس کے لیے وقف ہے؟ میں نے کہا یہ بھی شیطان کا حملہ ہے۔ جب تک اپنا ذاتی مفاد آپ کا وابستہ نہیں ہوگا بزنس سے، آپ مولویوں کی ترغیبوں پہ 4 دن ہی چل پاؤ گے۔ قرآن و حدیث 2-4 دفعہ حدیثیں ذہن میں آئیں گی، اس کے بعد آپ کیا پڑ جاؤ گے؟ ڈھیلے، کیونکہ دل بدلتے ٹائم نہیں لگتا۔ ابھی جنت میں جانے کا جذبہ ہے، کل کوئی اللہ نہ کرے فلم دیکھ لی، جذبہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمارے جو دینی جذبات ہیں یہ تو 2 منٹ میں اوپر 2 منٹ میں دھڑام سے نیچے۔ میں نے کہا اپنی ٹانگ اڑاؤ تاکہ جب اس کنٹینر کا ٹائر پنچر ہوگا تو آپ بھی پنچر ہو جاؤ گے، سمجھ رہے ہو؟ اور اپنا پیسہ لگا ہوا ہوگا، آپ کو ڈر ہوگا اگر یہ الٹ گیا تو آدھا میں بھی الٹوں گا اس کے ساتھ، سمجھ رہے ہو؟ آدھا میں خود بھی الٹوں گا اس کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ ایسے اسکول کھولیں گے تو اس کو باقاعدہ بزنس بنائیں، زکوٰۃ فطرانے پہ مت چلائیں، بزنس بنائیں تاکہ آپ کو اس میں دلچسپی ہو، پیسہ لگاؤ آپ کا اس میں، آپ کی دل کی دھڑکنیں اسکول کے ساتھ دھڑکتی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جب رزلٹ خراب آئے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے یار میرا تو بزنس تباہ ہو گیا۔ ہندوستان میں جو دین بچ گیا وہ اس لیے کہ علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ علماء کو اس وقت، کیونکہ انگریز نے علماء ختم کر دیے تھے، مدارس ختم کر دیے تھے، تو ہمارے اکابر نے فتویٰ یہ دیا کہ علماء کی روٹی دین سے جب تک وابستہ نہیں ہوگی یہ دین کا کام نہیں کریں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا اماموں کو تنخواہیں دی جائیں، مؤذن کی تنخواہ ہو، مدرسے میں مدرس کی تنخواہ ہو۔ اب آپ یہ کہیں گے بھائی پھر ثواب تو نہیں ملے گا، ملے گا۔ ثواب کس پر ملتا ہے؟ نیتوں پر ملتا ہے۔ آپ تنخواہ لے بھی اس نیت سے رہے ہو تاکہ آپ دین کا کام پابندی سے کر سکو۔
کیونکہ اگر آپ اس میں تنخواہیں نہیں لوگے آپ کو کمانے کے لیے دوسرے راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. میں اپنے دینی مدارس کے طلبہ سے کہتا ہوں دیکھو اللہ نے تمہیں نوازا ہے, تمہاری روٹی اللہ نے دین کے ساتھ وابستہ کر دی ہے, تم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ تم تو اللہ نے دین کے لیے تمہیں ایسا منتخب کیا کہ تم اللہ سے کہو گے اللہ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اب فضیلت اس میں ہے. دین سے روٹی کا مطلب یہ نہیں کہ غلط غلط باتیں بتا کے یہودیوں کی طرح روٹیاں لی جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی جو ان کی وظیفہ ہے, جو ان کی آمدن ہے, وہ کس سے منسلک کر دے اللہ تعالیٰ؟ دین سے, جس کو پروفیشنل مولوی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پروفیشنل مولوی نہ ہوتے, میں اگر یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا, میرے سارا گھر کا خرچہ اسی امامت کی تنخواہ اور یہ مدرس تدریس پہ موقوف ہے, میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہ میں اگر شارٹ ہو گیا تو بچے مجھے گھر سے باہر نکال دیں گے, اور میں جان کر ایسا کرتا ہوں. حالانکہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے, میں بہت سارے دوسرے کام بھی کر سکتا ہوں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی اور کام کے, میں کاروبار بھی کر سکتا ہوں, بہت اچھا کر سکتا ہوں. کیوں نہیں کرتا؟ اگر کرتا بھی ہوں تو دوسروں سے کرواتا ہوں, خود نہیں کرتا. اس لیے مجھے پتا ہے اگر مجھے کاروبار کا چسکا لگ گیا تو جمعہ اور اتوار کا بیان گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ کاروبار میں پیسہ آتا ہے ٹھیک ٹھاک, اور جب مزہ آتا ہے نا کاروبار میں, بزنس جب آپ محنت کرتے ہیں اور ارننگ ہوتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ یار یہ چھوڑو امامت شمامت, نماز پڑھنا فرض ہے نا تو پڑھ لیں گے کسی بھی مسجد میں. جان کر نہیں آتے ہم اس طرف, اور اسی وجہ سے میں نے دنیاوی تعلیم بھی زیادہ تعلیم حاصل کی ہے, دنیاوی بھی دینی بھی. باقاعدہ ڈگری والی جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ زیادہ حاصل نہیں کی, کیونکہ میں نے جن علماء نے یہ تعلیم حاصل کی ان کو دیکھا کہ وہ کھسک گئے, وہ ٹریک سے, وہ دین کا کام نہیں کر رہے. اب کوئی کیا کہاں, ایک پولٹری فارم چلا رہا ہے, ایک نے بھینسوں کا باڑا کھول لیا, ٹھیک ٹھاک پیسے. میں نے ان سے بولا بخاری پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, بھینسوں کا باڑا ہی کھولنا تھا آپ نے. بھائی آپ نے دور حدیث کیا, پوری بخاری پڑھی, مسلم پڑھی, فقہ پڑھا, تو بھینسوں کا باڑا اگر کھولنا تھا اللہ کے بندے تو اس کے لیے شروع سے یہی کچھ کرتے رہتے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہندوستان اور بر صغیر کے علماء پر کہ انہوں نے اوڑھنا بچھونا کس کو بنا لیا, دین کو. تو اب اللہ ان سے کام لے رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی دین کا کام اگر ایجوکیشن کے حوالے سے کرنا چاہتے ہو, چونکہ ہر کام کی بات نہیں ہے کہ ہر دین کے کام کے پیسے لیں آپ, یہ تو غلط ہے. میں دنیا میں جہاں بھی بیانات کے لیے جاتا ہوں کوئی پیسے ویسے نہیں لیتا, اس کے لیے کہیں بھی نہیں لیتا. لیکن جو کام جو آپ نے اوڑھنا بچھونا جس کو بنانا ہے, اور وہ بہت حساس نوعیت کا کام ہے, وہ اگر چھوٹ گیا تو امت کا نقصان ہے, تو اس کو اپنے معاش کا ذریعہ بھی بناؤ. جیسے یہ اسکولنگ سسٹم جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ فی سبیل اللہ نہیں کھولنے, اس کو باقاعدہ آپ کے گھر, آپ کا اسکول اچھا چلے گا تو آپ کے گھر میں آٹا آئے گا, ایسا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسکول خراب ہو گیا تو آپ کا آٹا گھر میں بند, پھر چلے گا وہ تمیز سے. جیسے ان کا کنٹینر اب بہت تمیز سے چل رہا ہے, کیونکہ اگر ٹائر پھٹے گا تو آدھا یہ پھٹیں گے, یہ خود آتے پھٹ جاتے ہیں ایک ٹائر کے پھٹنے سے, اور لاس ہوگا تو ان کا بھی ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.